شیخ ادہم العاصمی نے اپنے ایک بیان میں فرمایا، ایک بار ایک شخص بال کٹوانے گیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد نائی نے کہا، بھائی سچ پوچھو تو اب میں خالق پر یقین نہیں رکھتا۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، ایسا کیوں کہتے ہو؟ نائی نے کہا، اپنے چاروں طرف دیکھو، کتنی تکلیف، دکھ اور درد ہے۔ لوگ کیسی کیسی خوفناک مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اگر خدا واقعی موجود ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو اتنی تکلیف کیوں دیتا؟ اس کی رحمت کہاں ہے؟ اس کا کرم کہاں ہے؟ وہ شخص خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک خلش سی رہ گئی۔ وہ گھر گیا اور پوری رات سوچتا رہا کہ اس کا اصل جواب کیا ہے۔ اگلے دن وہ پھر اسی نائی کے پاس گیا۔ اس نے جا کر کہا، جانتے ہو کل میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے بال اتنے بکھرے الجھے ہوئے تھے اور اس کی داڑھی مونچھیں جنگل کی طرح تھیں۔ وہ کسی جنگلی جانور جیسا لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا شہر میں کوئی نائی نہیں ہے؟ نائی نے کہا، بھائی نائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ خود ہی نائی کے پاس نہیں جاتے۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، بالکل ٹھیک، اللہ بھی موجود ہے، لیکن لوگ اسے تلاش نہیں کرنا چاہتے، بالکل اسی طرح جیسے کچھ لوگ نائی کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ ایک بار ایک شخص ایک عالم کے پاس آیا اور پوچھا، اللہ مجھے اتنی تکلیف کیوں دیتا ہے؟ کیا وہ میرا درد نہیں دیکھتا؟ عالم نے جواب دیا، مصیبتیں اللہ کی عدم موجودگی کا ثبوت نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی عظمت کو مزید گہرائی سے دیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انہوں نے اس معاملے کی تفصیل سے وضاحت کی۔ کیا وہ تعلیمی ادارے جن میں طلبہ کا امتحان نہیں لیا جاتا، معاشرے میں ان کی کوئی قدر ہوتی ہے؟ لوگ ان یونیورسٹیوں پر بھروسہ کرتے ہیں جہاں امتحان ہوتے ہیں، جہاں محنت کی قدر ہوتی ہے۔ امتحان کا معیار ہی ثابت کرتا ہے کہ ادارہ کتنا اچھا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کی آزمائشیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کتنا عظیم اور حکمت والا ہے۔ ایک غافل شخص یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں آفات و مصائب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود نہیں یا وہ کچھ غلط کر رہا ہے، لیکن ایک مومن سمجھتا ہے کہ مصیبت دراصل اس کی حکمت اور قدرت کی نشانی ہے۔ اگر دنیا کے سب لوگ امیر ہوتے یا سب غریب ہوتے یا سب صاحب علم ہوتے تو زندگی کا توازن ہی بگڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، میں نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق یا دولت دے کر فضیلت بخشی ہے۔ یہ تنوع، کوئی امیر کوئی غریب، کسی کے پاس زیادہ علم کسی کے پاس کم، یہ سب اللہ کے توازن کا سبق ہے۔ یہ ہمدردی، صبر اور بصیرت سکھاتے ہیں۔ اسی لیے ابن عطاء اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کو تلاش کرنے والوں کے لیے ضرورت اور مشقت کا آنا عید کی طرح ہے۔ نیک لوگ مصیبتوں کو سزا کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اور روحانی ترقی کا تجربہ کرنے کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے آزمائیں گے۔ غور کریں، اللہ نے فرمایا کچھ، یعنی بشیئن، جس کا مطلب ہے تھوڑی مقدار۔ اس امت کے لیے سب سے مشکل آزمائشوں کو بھی اللہ نے کچھ کہا ہے، جبکہ پچھلی قوموں کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس چکھایا۔ لباس انسان کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پر آنے والی آزمائشوں نے انہیں چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر لیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہمیں کچھ سے آزمائیں گے، یعنی مکمل تباہی نہیں، بلکہ ایک ہلکی محدود آزمائش۔ لہٰذا ایک ذہین مومن مصیبت کے وقت اپنے کردار کے بارے میں سوچتا ہے، اس آزمائش میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں اس کا جواب کیسے دوں گا؟ اگر ہم اس آزمائش میں اپنے کرنے کا کام یا اپنا کردار سمجھ جائیں تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔